اور ایک دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ طبرانی شریف میں سند جید کے ساتھ، یہ سند جید جو ہوتی ہے یہ حسن کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی اس کے پورے راویوں میں ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ایسا اعتراض ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دعا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، یا اللہ میرا ایمان زیادہ کر دے، میرا یقین زیادہ کر دے، میرا فہم زیادہ کر دے۔ انسان کے اندر عقل کے اوپر ایک طاقت ہے، اس طاقت کا ناجائز استعمال ہو اس کو وہم کہتے ہیں، صحیح استعمال ہو تو اسے یقین کہتے ہیں۔ بندہ جنازے کے پاس بیٹھا ہوا ہو، اسے وہم آ جائے کہ جنازہ اٹھ کے مجھے پکڑ لے گا تو بندہ باہر چلا جاتا ہے۔ عقل کہتی بھی ہے کہ بندہ مرا ہوا ہے نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہم عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اگر وہی درست ہو تو آگ جل رہی ہو، عقل کہتی ہے کہ جل جائے گا، یقین ابراہیمی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقل کیا کر سکتی ہے؟ عقل پیچھے رہ جاتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ جو یقین ہے اس کو بڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی دعا ہے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، یا اللہ میرا ایمان زیادہ کر دے، میرا یقین زیادہ کر دے اور میرا فہم زیادہ کر دے۔ اب فہم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے آیت پڑھی اس کے اندر جو راز تھا وہ اللہ آپ کو جو سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو فہم کہا جاتا ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک چیز عرض کی تھی، حضرت امام غزالی نے الاربعین فی اصول الدین میں فہم پر کچھ مثالیں دی، اور میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بوڑھے بندے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں والے بوڑھے کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، مسلمان بوڑھے کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اب ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے کسی بوڑھے کے بڑھاپے میں اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کی، جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ اس کی عزت کرے گا۔ جس جوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی، وہ جوان جب بوڑھا ہوگا اللہ پھر نوجوانوں سے اس کی عزت کروائے گا۔ بوڑھوں کی عزت کا صلہ آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں یہ صلہ ملے گا، یہ بندہ بوڑھا ہوگا اللہ نوجوانوں سے اس کی عزت کروائے گا۔ غزالی فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک راز یہ معلوم ہو گیا، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑی ہو اور بڑھاپا ملے اور اسے عزت ملے، وہ بوڑھوں کی عزت کرے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اسے بڑھاپے تک پہنچا کر عزت کروائے گا۔ گویا جس نوجوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے کر اسے بھی بڑھاپے کی عمر تک پہنچا کر اس کی عزت کروا کر دنیا سے رخصت فرمائے گا۔ اس پر دوسری مثال وہ دیتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ خیر التابعین، صحابہ کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے عزت والا بندہ وہ اویس کرنی ہے۔ اور فرمایا یہ مستدرک میں روایت ہے، سرکار نے فرمایا وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، بوڑھی والدہ اس کی نابینا ہے، بیمار ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں جاؤ، میرا کرتا لے جانا اور یہ جا کر اس اویس کو دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا حضرت عمر فاروق جاتے، تلاش کر کے پہنچتے حضرت اویس کرنی کے پاس، ان کو وہ کرتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ اور فرمایا کہ دو قبیلے ہیں، قبیلہ بنی کعب
اور قبیلہ مدر، دو قبیلوں کی بکریاں اور بھیڑیں زیادہ تھیں، ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں کے برابر اویس کی دعا سے اللہ نے امت کے گناہگاروں کی بخشش کر دی۔ غزالی کہتے ہیں کہ اب سرکار دو عالم نے اویس کے پاس بھیجا، اویس اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، سرکار دعا کے لیے ان کے پاس بھیج رہے ہیں، فرماتے ہیں اس میں ایک بات یہ تو پتہ چل گئی، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل جاتی ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب یہ فہم ہے کہ آیت پڑھی، اس کے اندر جو بات حکمت کی تھی وہ پتہ چل جائے، یہ فہم اللہ نے حضور کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ آخر صحابہ اکرام کو ان سے پوچھنا پڑا کہ کیا کتاب قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ یہ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا علی مرتضیٰ کیا اللہ نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو دی ہوئی ہے؟ کوئی سوال بعد میں ہوتا ہے، جواب پہلے ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے حضرت علی کے کچھ فیصلے کہ کس طرح سوال ہوا، سوال پورا نہیں ہوا، آپ نے پہلے جواب دیا، مشکل سے مشکل سوال کیے گئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے جو اللہ کے رسول آپ کو دے گئے ہیں؟ فرمایا اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور ہاں ایک کاغذ میرے پاس ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے احکام لکھ کر دیے۔ دیت کے احکام ہے، قتل کا بدلہ جو ہے، اس میں دیت اگر لی جائے، آنکھ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا ہے، کوئی کسی کی بازو توڑ دے تو کیا ہے۔ فرمایا ان کی جو تفصیل ہے وہ سرکار نے بتائی تھی، وہ میرے تلوار کے دستے میں رہتی ہے۔ فرمایا اور کوئی چیز رسول اللہ نے ہمیں، یہ بخاری شریف میں ہے، فرمایا اور کوئی کتاب نہیں ہے، ہاں ایک اللہ کی کتاب کی سمجھ اور فہم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فہم عطا فرماتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود دعا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، اے اللہ میرا ایمان زیادہ کر دے، میرا یقین زیادہ کر دے، میرا فہم زیادہ کر دے۔ تو عبداللہ بن مسعود کی یہ دعا اگر بندہ مانگتا رہے، اللہ ایمان بھی زیادہ دیتا ہے، یقین بھی زیادہ دیتا ہے، فہم بھی زیادہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ لکھ کے لے آؤں گا اور آپ لوگوں کو بھی پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی